عشق حسین۔ متوکل عباسی، تاریخ بنی عباس کا سفاک ترین بادشاہ، جس نے یہ کوشش کی کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو ویران کر دیا جائے۔ یہ وہی ہے کہ جس نے ہزاروں شیعیان امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ امام علی علیہ السلام نے متوکل کے بارے میں فرما دیا تھا کہ عاشرہم اکفرہم، کہ بنی عباس کا 10واں یعنی متوکل کافر ترین ہوگا۔ حضور سلامت رہیں، ذل الہی سلامت رہیں۔ کیا ان گانا گانے والی عورتوں کو گرفتار کر لیا؟ جی حضور، اور میں بلایا تو ہمیں جانے دو، ہمارا قصور جانے دو، ہمیں چھوڑ دو ہمیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر سال شعبان میں تم لوگوں کو گانے اور رقص کی محفل کے لیے بلاتا ہوں؟ تو اس سال کیوں نہیں آئی؟ جواب دو۔ ہمارے نگراں نے کہا تھا کہ اس سال ہم کربلا جائیں گے اور شعبان کے شروع کے دن وہیں گزاریں گے۔ کربلا کیا کرنے گئی تھی؟ ہم حسین ابن علی کی زیارت کو گئے تھے۔ بکواس بند کرے عورت۔ علوی علوی علوی، حسین ابن علی کی یہ مجال کہ وہ میرے پاس آنے والوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ میں اس کربلا کو مٹا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ وہاں جانے کی کسی کی ہمت نہ ہوگی۔ مجھے حسین اور اس کے شیعوں سے نفرت ہے۔ قید خانے میں ڈال دو ان عورتوں کو، قتل کر دو۔ لعنت ہو تم لوگوں پر۔ کیا یہ سنت رسول ہے؟ دین کا مذاق اڑاتے ہو، دین کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو۔ لعنت ہو تم لوگوں پر۔ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ کیا رسول رقص و طبل کرواتے تھے؟ روزے قیامت کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ ہم جانتے ہیں کہ فرزند رسول کو کربلا میں بلا کر شہید کیا ہے۔ شیعوں نے جب بھی دیکھا، شمر دیکھا، کھولی دیکھا، ہرملا دیکھا، اور تم جیسے ظالم لوگوں کو دیکھا ہے۔ اور یاد رکھو، وہ دن دور نہیں جب خدا خود فرزند زہرا کے خون کا حساب لے گا۔ لے جاؤ لڑکی کو، لے جاؤ، لے جاؤ۔ اے خدا، کیا یہی میری خطا ہے کہ میں زوار حسین ابن علی ہوں؟ مجھے ان کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ موت قبول ہے جو مجھے عشق حسین سے منسلک کر دے۔ اے اندھے، اے ملاؤن، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس عورت کے الفاظ سن کر میرے پورے بدن میں آگ لگ چکی ہے۔ حضور مجھے نہیں معلوم تھا وہ عورت آپ کے سامنے آ کے گستاخی کرے گی۔ یہ شیعان علی کی وہی قوت ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بستروں میں بھی آ جائیں، ہماری نیندیں بھی حرام کر دیں۔ کیا تم وہ نہیں تھے جو ان شیعوں کے مرکز کو ختم کرنے والے تھے؟ تو پھر ایسا کیا کر دیا تم نے؟ حضور، کچھ علماء کو مال دے کر یہ حکم دیا ہے کہ اولاد علی کی قبروں کے زیارت کے خلاف فتویٰ دیں۔ کیسا فتویٰ؟ مردے کی پرستش و طواف کرنا شرک اور حرام ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور قبر حسین ابن علی خلیفہ خلاف تمام فتنوں کا مرکز ہے۔ گرا دیں، توڑ دیں قبر حسین اور اس پر گندم کی فصل اگا دیں۔ اور علوی جو ابابیل کے لشکر کی طرح لبیک کیا حسین کی صدائیں بلند کریں گے، ان صداؤں کا کیا کرو گے؟ ان کی صدائیں زمین اور آسمان میں لرزہ طاری کر دیں گی۔ حضور، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ شیعان علی اپنی چھپی ہوئی قوت کے ساتھ ظاہر ہوں۔ آپ کچھ ایسا فتویٰ جاری کر دیں جس میں ہاتھ کاٹنے کا حکم، اور زیارت کے لیے جو جائے ایک کے بدلے ایک کو قتل کیا جائے۔ کہیں اس سے شیعان علی ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ حضور، آپ فکر نہ کریں، اس طرح شیعان علی اور بھی کھل کر سامنے آئیں گے اور ان کو ختم کرنا ہمارے لیے اور آسان ہوگا۔ ابلیس، گرا دو قبر حسین، زوار کے ہاتھوں کو کاٹ دو، زائر کے بدلے قتل کر دو، یہ میرا حکم ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں جا رہے ہو؟ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ۔ اے نا سمجھ، ہم زوار ہیں۔ اچھا، زوار ہو؟ مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے نادان، ہم زہرا کے لال حسین ابن علی کے زوار ہیں۔ بکواس بند کرے بڑھیا، تیری کمر جھک گئی لیکن تیری عقل ختم نہیں ہوئی۔ یہ خلیفہ کا حکم نہیں معلوم؟ جو زیارت حسین کو جائے گا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کربلا مقام مقدس ہے اور اس کی زیارت کرنا
گویا عرش مولا کی زیارت کرنا ہے، جہاں حسین ابن علی نے اپنا خون بہا کر اسلام کو نور حیات دی، اور تم جیسے نجس لوگ اس جگہ کو کیسے سمجھو گے جن کا گوشت و پوست دوزخ کی آگ کا ایندھن ہے؟ بکواس بند کرو، تم لوگ یقیناً علوی ہو۔ اے بڑھیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کرو۔ بڑھیا، یہ خلیفہ کا حکم ہے، اپنا دایا ہاتھ آئے کر، یہ خلیفہ کا حکم ہے، تیرا دایا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اے ملعون، میں اپنا سیدھا ہاتھ پہلے ہی کٹوا چکی ہوں۔ گویا تم اپنی بوڑھی ماں کو قتل کروانے آئے ہو۔ بکواس بند کرو، خاک تم لوگوں پر۔ شیعان علی نے ہمیشہ مصیبتیں دیکھی ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، اور تم جیسے ظالم اور جابر لوگ دیکھے ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دو، خلیفہ کے سپاہیوں سے گستاخی کرتے ہو۔ اے خدا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے مجھے حسین ابن علی کا زوار بنایا۔ اے بے شک جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اس عشق حسین کی خاطر میری اس قلیل قربانی کو قبول فرما۔ حضور، آپ کے حکم کے مطابق شہر بغداد میں شیعان علی کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے، ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا اور زیارت امام حسین سے بھی روکنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر حضور ان تکلیفوں کے باوجود پھر بھی ان کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان فتووں کے بعد بھی؟ جی حضور۔ علوی علوی علوی، ان شیعوں نے ہماری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ حسین ابن علی کی لاش کو قبر سے نکال دو، اس کو آگ میں جلا دو، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دو، جلا دو، جلا دو۔ تمام تعریف سزاوار ہے اس خدا کے لیے جو بے آسروں کی پناہ گاہ ہے۔ سلام ہو اس خون پر جو گرم ریت پر بہہ گیا، سلام ہو اس سر پر جو تن سے جدا ہو گیا، سلام ہو اس پر جو زینب کا ہم سفر بنا، سلام ہو اس جسم پر جو بے گور و کفن پڑا رہا۔ اے خدا، ہم استغاثہ بلند کرتے ہیں تاکہ ایک بار پھر تو اپنے دستہ قدرت کا مظاہرہ کر اور یوسف زہرا کے نور کو نازل فرما جو دریائے رحمت اور منجی بشر ہے۔ ہمارے قلب ان کے فراق میں تڑپ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کو ان کے ظہور سے منور فرما۔ مولا، ہم لبیک کی صدا سننے کے لیے منتظر ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے اس دور کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائی کہ جب زائران امام حسین علیہ السلام کو متوکل کے زمانے میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ہزاروں زائران امام حسین علیہ السلام اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس روضے کی جانب جاتے تھے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اس خاطر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی
حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفضل ماتوا شوقا، اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ حسین کی زیارت کے کیا فضائل ہیں تو شوق زیارت میں ان کی روح ان کے جسم سے نکل جائے۔ راوی نے پوچھا کہ مولا کچھ بیان فرمائیے کہ وہ کیا فضائل ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ من اتاہ تشوقا کتب اللہ له 1000 حجۃ متقبلہ، کہ جو حسین کی زیارت پر شوق اور امید کے ساتھ چلا جائے، ایک زیارت کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی 1000 مقبول حج کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور فرمایا کہ 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب، اجر 1000 شہید من شہداء بدر، اور 1000 ان شہداء کا ثواب کہ جو بدر کے دن شہید ہوئے ہوں، ویسا ثواب حسین کے زائر کو عطا فرماتا ہے۔ وَأَجْرَ 1000 صائم، 1000 روزے داروں کا ثواب، وَأَجْرَ 1000 صدقۃ مقبولۃ، اور 1000 ان صدقوں کا ثواب کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہوں۔ جیسے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زائرین کو شہید کر دیا جاتا تھا، تو پھر امام نے یوں فرمایا کہ فَإِن مَاتَ سَنَتَهُ، اور اگر وہ اسی سال، زیارت کے سال ہی میں وہ مر جائے تو حضرت ہو ملائکۃ الرحمہ، وہ ایسے نہیں مرتا، ملائکہ رحمت اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اس کے غسل میں شریک ہوتے ہیں، اس کے کفن میں شریک ہوتے ہیں، والاستغفار لہ، اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، ویشیعونہ الی قبرہ، اور چونکہ وہ مر چکا ہوتا ہے تو اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں ملائکہ، یہاں تک کہ اس کی قبر تک جاتے ہیں، بالاستغفار لہ، اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ آگے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعطی لہ یوم القیامت نورا، اور خاص ایک نور عطا ہوگا زائران امام حسین علیہ السلام کو قیامت کے دن، اور یہ آواز دی جائے گی کہ ھذا من زوار الحسین، یہ حسین کے زائروں میں سے، اور اس نور کی خاصیت یہ ہوگی کہ مشرق اور مغرب حسین کے زائر کے نور سے منور ہو رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ امام نے آگے فرمایا کہ بس قیامت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ تمنا نہ رہ جائے کہ کاش میں بھی حسین کے زائروں میں ہوتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور بے خوف و خطر متوکل کے زمانے میں بھی جاتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ خاص طور پر اربعین کے موقع پر تو کروڑوں کا اجتماع ہوتا ہے، سید الشہداء کے عاشقان وہاں پر حاضر ہوتے ہیں عرض ارادت کے لیے، عرض مودت کے لیے۔ ہاں جب زائر زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کی زیارت کا مقصد کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں زیارت ہی میں بتلا دیا گیا۔ خود زیارت عاشورہ ہی میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسے کہو کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اے پروردگار میں حسین کی زیارت پر تو جا رہا ہوں لیکن میری ساری حیات کو ویسی حیات بنا دے جیسے آل محمد کی حیات تھی، اور میری موت کو بھی ویسی موت بنا دے جیسی آل محمد کی موت تھی۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار انشاءاللہ ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت آغا عبداللہ حسین علیہ السلام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔